اور ایک بات یاد رکھیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ آنکھ جس کی آنکھ سے اللہ کے ڈر سے ایک آنسو نکل آئے تو اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے. اور یہ بھی آج کے دور میں بہت مشکل چیز. کون ہے وہ جس کے آنکھ میں اللہ کے ڈر سے آنسو نکل آئے آج کے دور میں؟ ایسے نوجوان کی تو بہت کمی ہے آج کے دور میں. ہاں بوڑھے لوگوں کو تو دیکھا ہے یہ کرتے روتے ہوئے, لیکن بڑا کم میں نے نوجوانوں کو ایسا کرتے دیکھا ہے کہ تنہائی میں وہ بیٹھے. پوری حدیث یہ کہ تنہائی میں بیٹھا ہے, تنہائی میں بیٹھے اس کو اس کے گناہ یاد آئیں اور گناہوں کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے. یہ بیسیکلی ایسے جو نوجوان ہیں ان کی آنکھ جہنم پر حرام ہے, یا ایسے جو بزرگ بھی ہیں یا جو بھی لوگ. تو یہ سنسیئر ریپینٹنس کا مطلب ہوتا ہے کہ a person repents from sin and never commits it again. ایٹ لیسٹ ریزالو تو شو کرتا ہے نا کہ نہیں جاؤں گا اللہ, نہیں جاؤں گا میں اس طرف. اوکے. ام الفضل رپورٹڈ, مسند احمد کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے اکارڈنگ ٹو الالبانی. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم entered the home of العباس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, while he was complaining and wishing for death. صحابہ حضرت عباس ڈیتھ وش کر رہے تھے. کبھی کبھی انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا گناہ کی وجہ سے بے بس تھے, کوئی اور وجہ ہوگی, لیکن کبھی کبھی انسان اتنا مایوس ہو جاتا ہے, گناہ کے ہاتھوں اتنا تنگ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مر ہی جاؤں تو بہتر. دیر از نو چارم فار می ان دس ورلڈ. میں نے کئی ایسے ای میلز پڑھی ہیں, میرے پاس ای میلز ہیں ینگسٹرز کی کہ آئی وش فار ڈیتھ, میری سول شیٹرڈ ہے, میں مرنا چاہتا ہوں, میں زندہ ہی نہیں رہنا چاہتا. ایسی میرے پاس ای میلز موجود ہیں. تو حضرت عباس ہی واز وشنگ فار ڈیتھ. دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ ہم اچانک سے کہہ دیتے نا اس کا ایمان دیکھو کتنا ڈاؤن ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے الفاظ موجود ہیں قرآن میں کہ ہائے کاش کہ میں مر ہی جاتی تو بہتر تھا, سم تھنگ لائک دس. اوکے. تو یہ مومن پہ آ جاتا ہے ڈپریشن کا فیز, کوئی بات نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مومن ہی نہیں رہا. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, O Abbas, O uncle of messenger of Allah, do not wish for death. موت کی تمنا نہ کریں. If you are a good doer, your goodness will be added to your goodness and it will be good for you. اگر آپ نیک اعمال کرنے والے ہیں تو نیک اعمال آپ کے انکریز ہوں گے. If you are an evil doer, you will be given time to make توبہ for your evil and it will be good for you. کتنی خوبصورت بات ہے کہ عباس آپ کیوں موت کی تمنا کریں, اگر آپ نیک اعمال کرنے والے ہیں تو آپ کے نیک اعمال بڑھیں گے اور یہ اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کے کوئی گناہ ہے تو آپ کو موقع مل جائے گا گناہوں کی توبہ کرنے کا. تو یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. اوکے, کہ میں نے جینا ہے تاکہ اللہ مجھے موقع دے میں گناہوں کی جو ہے وہ توبہ کر سکوں. بلکہ جب آپ صبح اٹھیں اللہ کا شکر کریں, اللہ تھینکس فار گیونگ می another day to repent. مجھے آپ نے موقع دیا توبہ کرنے کا, کہیں میری موت نہ آ جاتی گناہ کی سٹیٹ میں. اوکے, یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی, یہ بھی صحیح ہے. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, Allah Almighty said, O son of Adam, stand for me and I will walk to you, walk to me and I will run to you. اے ابن آدم تو کھڑا ہو, میں تیری طرف چل کے آؤں گا, اور تو چل کر آ میری طرف, میں تیری طرف بھاگ کر آؤں گا. اور امام شافعی نے شاید اسی حدیث کی اس میں کہا نا کہ run if you can run towards Allah, walk if you can walk towards Allah, crawl if you can crawl towards Allah, but never stop trying. بہت خوبصورت حدیث, بہت خوبصورت بات. واک کر کے جاؤ, بھاگ کے جاؤ, بھاگ کے نہیں جا سکتے, سلو چل کے جاؤ, سلو چل کے نہیں جا سکتے, کرال کر کے جاؤ, اسٹرگل کر کے اللہ تک چلے جاؤ. اوکے, لیکن نیور اسٹاپ ٹرائنگ, کبھی بھی ٹرائی کرنا نہیں چھوڑنا. ایک لمبی حدیث المجم الکبیر کی حدیث ہے, علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. ابو تاویل reported he came to the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم and he said, what do you think of a man who commits every sin leaving nothing of them? Is there repentance for him? اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جس نے ہر گناہ کیا ہوا ہے اور کوئی بھی گناہ نہیں چھوڑا, تو کیا اس کی ریپینٹنس قابل قبول ہے؟ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, have you embraced Islam? He said, yes, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. The Prophet said, yes, perform good deeds and leave evil deeds, then Allah will turn all of them into good deeds for you. تمہارے ایول ڈیڈز کو بھی اللہ گڈ میں ٹرن کر دے گا اگر تم سنسیئر ریپینٹنس کرتے ہو. He said, and my treachery and wickedness, جو میں نے لوگوں کو دھوکے دیے ہیں, جو wickedness دکھائی ہوئی ہے. The Prophet said, yes. He said, Allahu Akbar, Allahu Akbar. He continually kept saying Allahu Akbar till he disappeared from the view.
یعنی وہ اتنا خوش ہوئے کہ وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے لگاتے محفل سے برخاست ہو گئے. یعنی اللہ کے نبی نے بشارت دی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ لوگوں کو بشارت دو. ڈو ناٹ میک دیم رن اوے. ان کو بھگاؤ نہ اسلام سے, ان کو بشارت دو. دے ہیو کم ٹو لسن گڈ ورڈز فرام یو. فضیل ابن ایاد بہت بڑے سلف اور ون آف دی گریٹسٹ نیمز ان اسپرچویلٹی, اسلامک اسپرچویلٹی, فضیل ابن ایاد رحمہ اللہ کا قول ہے. اس کی سورس التوبہ ابن ابی الدنیا 64. He said, by the measure of how small a sin seems to you, such is it enormous to you. کیا مراد ہے کہ جتنا تم ایک گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہو اتنا وہ گناہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے. And by the measure of how enormous it seems to you, such is it small to Allah. اور جتنا تم ایک گناہ کو بڑا سمجھتے ہو اتنا ہی وہ اللہ کے لیے چھوٹا ہے. بہت خوبصورت, بہت ڈیپ بات. وہی بات ہے کہ منافق گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہے. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ کبھی کبھی انسان منہ سے ایسے الفاظ نکالتا ہے جو اس کے لیے بہت چھوٹی سی بات ہے, لیکن اس الفاظ کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے. یعنی کہ اتنا غصہ اور اتنا غضب اللہ کا وہ انکر کر لیتا ہے ان الفاظ کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر ہے پھر اس کے ساتھ اس طرح کی ڈیلنگ کرتا ہے. تو جتنا آپ گناہ کو گناہ سمجھیں گے اتنے معافی کے چانسز ہیں. اور جس دن گناہ روٹین بن گیا تو اس سٹیٹ سے بچیں. ابن قیم نے کہا کہ when a sin becomes routine for you then fear the day, جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, کیونکہ یہ پھر ایک ہوپلیسنس کی طرف آپ جا رہے ہیں. توبہ ہی نہیں کر رہے, روٹین بنا لیا ایک گناہ کو, بہت لائٹ لے لیا آپ نے ایک گناہ کو, تو پھر اٹ مینس کہ دل پر بہت زیادہ کام جو ہے وہ ہونے والا. تو گناہوں سے نکل کر جو ہے وہ نیکی کی طرف آنا ہے. اور نیکی کی طرف آنے کے سٹیپ نمبر 1 یہ کہ توبہ کریں, ریپینٹنس کریں, اور بہت زیادہ نیک نیتی کے ساتھ, ڈٹرمنیشن کے ساتھ جو ہے وہ ریپینٹنس کریں. زر رپورٹڈ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڈ, یہ بھی حسن حدیث ہے, the most beloved word to Allah Almighty is that one says while prostrating, O Lord, I have done wrong, my Lord forgive me, for none forgive sins but you. وہی جو پہلے دعا بتائی تھی کہ پروسٹریشن کے دوران سب سے قریب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اوکے, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی, یہ بھی ہم پڑھتے ہیں سجدے کے دوران, رکوع کے دوران. اور پھر یہ جو دعا آپ کو بتائی لا الہ الا انت والی, یہ بھی سجدے کے دوران پڑھنا ثابت ہے. جو کوئی بھی سجدے کے دوران یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے, کیونکہ سجدے کے وقت انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. خازم ابن حسین رپورٹڈ مالک ابن دینار رحمہ اللہ سے. مالک ابن دینار بھی ایک بہت زبردست سلف گزرے ہیں. ہمارے ینگسٹرز کو یہ نام پتہ ہونے چاہیے, فضیل ابن ایاد, مالک ابن دینار, ٹھیک ہے, آل دیز پیپل. فضیل ابن ایاد تو ڈاکو تھے, اور اس کے بعد وہ جس طرح دین میں آئے, ایک بار ایک گھر سے گزر رہے تھے ڈاکہ کرنے کے لیے, تو وہاں جو ہے تہجد کے ٹائم تلاوت کی جا رہی تھی, اور تلاوت جو ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 19 ہے غالباً کہ 20 ہے کہ کیا وقت نہیں آ گیا کہ مومنین توبہ کریں, استغفار کریں, اور ان کے دل جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہوں. تو یہ سن کر رونے لگ گئے, اور اسی وقت یہ ہے سنسیئر ریپینٹنس, فضیل ابن ایاد والی ریپینٹنس. اسی وقت کہا آج کے بعد ڈاکہ نہیں ماروں گا, چوری نہیں کروں گا, اور اسی وقت جو ہے جو جن لوگوں کا سامان لیا ہوا تھا ریٹرن کر دیا, یعنی کمپنسیشن بھی کی. دس از ریپینٹنس. اور اس کے بعد کبھی اس طرف نہیں پلٹے, اس گناہ کی طرف جو ہے وہ نہیں پلٹے. تو مالک ابن دینار کا قول ہے, ٹو ویپ اوور اے مسٹیک ول ڈسپیل سن جسٹ ایز دا ونڈ ڈسپیلز ڈرائی لیوز. اگر آپ روتے ہیں کسی گناہ پر, آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے کسی گناہ پر, تو یہ اس گناہ کو اس طرح سے مٹاتا ہے جس طرح سے ہوا جو ہے وہ ڈرائی لیوز کو ڈسپیل کرتی ہے. جھڑ جاتے ہیں نا, پتے جھڑ جاتے ہیں ہوا سے, آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. ایک ترمذی کی صحیح حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ اور رکوع کرنے کے لیے, تو اس کے تمام گناہ اس کے سر پہ آ جاتے ہیں. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. اور جب وہ رکوع کرتا ہے تو وہ سنز جھڑ کے زمین پہ گر جاتے ہیں, یعنی کانٹیکس بتا رہا ہوں آپ کو حدیث, رائٹ. تو جھڑ جاتے ہیں گناہ, نیکی کے اعمال سے جو ہے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو نماز از اے گریٹ ایکٹ. اگر آپ نے توبہ کرنی ہے تو نماز کے تھرو کریں. ابن عمر صلی اللہ عنہ رپورٹڈ, یہ حسن حدیث ہے,
The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, whoever restrains his tongue, Allah Almighty will cover his faults. Beautiful. جو کوئی بھی اپنی زبان پہ قابو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جو ہے وہ کور کرتا ہے, اللہ اس کی فالٹس کو کور کرتا ہے. whoever controls his anger, Allah Almighty will protect him from his punishment. اور جو کوئی بھی غصے پہ قابو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے اس کو بچائے گا. بہت خوبصورت بات ہے, بینیفٹ بھی بتا رہے ہیں رسول اللہ. and whoever apologies or seek forgiveness from Allah, he will accept his apology. simple. جو اللہ سے معافی مانگے گا اللہ اس کی معافی قبول کرے گا. اس لیے جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ نے میری معافی قبول کی کہ نہیں کی, تو یہ اس کا آنسر. جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو معافی مانگے گا اللہ معاف کرے گا, تو پھر اس کے بعد شک کی تو گنجائش نہیں بچتی. اوکے, یہ صحیح حدیث ہے. ابو ہریرہ صلی اللہ عنہ رپورٹڈ, صحیح بخاری, صحیح مسلم, صحیحین کی حدیث ہے. The Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, everyone from my ummah will be forgiven, سوائے ان کے جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں, کیونکہ وہ ثبوت دے رہے ہیں لوگوں کو, وہ جو ہے وہ اپنا پروف جو ہے اکٹھا کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ لوگ کل کو گواہی دیں گے ہم نے تو اس کو یہ کرتے دیکھا تھا. among them is a man who commits an evil deed in the night, ان میں سے ایک وہ ہے جو رات کو کوئی گناہ کرتا ہے اور اللہ نے وہ گناہ چھپا لیا ہوتا ہے, and that Allah has hidden for him. then in the morning he says, oh people, I have committed this and this sin. اس کے بعد وہ شوخی مارتا ہے جا کر کہ لوگوں میں نے یہ کیا. اور ایسا کتنا ہوتا ہے نوجوانوں میں, یوتھ میں کتنا ہوتا ہے, کھلے عام اعلان کہ تجھے پتہ ہے رات میں بات کر رہا تھا, میں نے پکچر منگائی, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. پکچرز پھر دکھائی بھی جاتی ہیں. ایسا بندہ معاف ہوگا؟ وہ تو پروف اکٹھا کر رہا ہے اپنے خلاف. ایک ہے کہ اکیلے میں گناہ کر رہا ہے, اسٹرگل کر رہا ہے, واٹ ایور جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے. کھلے عام لوگوں کے آ کے دکھانا, اپنے گواہ اکٹھے کرنا تاکہ قیامت والے دن آ جائیں, اللہ جب معاف کر رہا ہو تو وہ آ جائیں جی کہ نہیں جی یہ تو ہم نے تو اسے گناہ کرتے دیکھا تھا. سو اللہ has hidden it during the night, but in the morning he reveals what Allah has hidden. خود ہی ریویل کر دیتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھنسے گا. تو ایسے شخص کو اللہ معاف نہیں کرتا. یہ حدیث ہے, سب کی معافی ہے سوائے اس کے جو کھلے عام گناہ کرتا ہے. لیکن خیر ہوپ تو اینڈ تک ہے, معافی مانگنی چاہیے. جو بھی بھول چوک میں بندے سے ہو جاتا ہے معافی مانگنا چھوڑنا نہیں چاہیے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے بہت خوبصورت احادیث رکھی, ایک مجموعہ رکھا. دیکھیں حدیث میں کتنا مواد موجود ہے, ایک خزانہ ہے حدیث. لیکن ظاہر ہے کہ ہم میں سے بڑے کم لوگ کی توجہ اس طرف جاتی ہے. سمپل ہے, آج کے دور میں تو اتنا سمپل اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے علم سیکھ کرنا بنا دیا. آل یو ہیو ٹو ڈو از جسٹ رائٹ آن گوگل ریپینٹنس. اس کے بعد دیکھیں حدیث کا کیا مواد آتا ہے. اتنی سی ایفرٹ ہے, کچھ بھی نہیں. اوکے, تو پڑھنا چاہیے انسان کو, کلیکٹ کرنی چاہیے حدیث اور موٹیویٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو. کچھ سٹوریز ہیں بڑی زبردست میرے پاس, کچھ ایسے لوگوں کی جنہوں نے توبہ کی اور ان کی توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند آئی. ایک سٹوری ہے, اس شخص کا نام ہے دینار العیار. یہ جو کتاب ہے سٹوریز آف ریپینٹنس, یہ دارالسلام کی کتاب ہے. دینار had a righteous mother. دینار جو تھے ان کی والدہ بہت نیک تھی. who would constantly advise him to repent for his wayward sinful existence. وہ بار بار انہیں سمجھاتی تھی کہ بیٹے گناہ چھوڑ دے, تیری بہت گناہ کے اعمال کرتا ہے. لیکن جتنا وہ ٹرائی کرتی تھی وہ اتنے ہی گناہوں میں بڑھتے جا رہے ہیں. تو ایک دن آتا ہے واقعے میں کہ ایز ہی واز واکنگ بائی گریو یارڈ, ایک قبرستان سے گزر رہے تھے. ہی اسٹاپ ٹو پک اپ اے بون. انہیں ایک بون جو ہے وہ ملی. He was shocked to see how it crumbled and turned to dust in his hand. جب اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے, کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے, کوئی ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. اور گریو یارڈ جانا تو یہ بھی ویسے بھی آتا ہے نا کہ اگر دل کو نرم کرنا ہے, دل سخت ہو گیا تو گریو یارڈ جانا یہ ایک طریقہ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پریکٹیکل میتھڈ بتایا کہ قبروں کو وزٹ کرو. قبرستان سے گزر رہے تھے, ایک بون ملی, بون کو پکڑا, and he was astonished to see کہ وہ کس طرح کرمبل ہو گئی ڈسٹ کی طرح. The sight of that bone had a profound effect on Dinar. اور اس کا اتنا زبردست ان پہ افیکٹ ہوا دینار پہ. He began to think about his life and his past sins, and he then exclaimed, woe unto you, O Dinar! You are going to end up like this crushed bone, and your body will turn into dust. میں نے کئی ایسے لوگ کو دیکھا جو موت کے ڈر سے چینج ہوتے. کورونا وائرس میں میں نے خود پرسنلی کئی لوگوں کو دیکھا جو اس وجہ سے چینج ہوئے کہ مرتے ہوئے جب لوگوں کو دیکھتا ہے نا بندہ, تو بندے کو ظاہر ہے کہ وہ
मॉर्टैलिटी सेलियंस एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, फिर वो तो उठता है ना बंदे का कि मैंने भी मरना है, मैंने भी ये भूस बन जाना है। कब्र को जब बंदा देखता है तो उसकी सारी आकड़ जो है वो निकल जाती है। बहुत पावरफुल विजुअल होते हैं। बल्कि एक स्कॉलर इमाम अल्लामा अलबानी ने गालिबन अपने स्टूडेंट्स के साथ किया था। ये रिकमेंडेड नहीं है कि उन्होंने कब्र खोद के स्टूडेंट्स को कब्र में लिटाया था, मतलब वो फटा रख के, और कहा था कि हाउ डू यू फील। तो कुछ स्टूडेंट्स को एंग्जाइटी अटैक्स, दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। बहुत पावरफुल विजुअलाइजेशन होती है। जब आप किसी को दफन होते देखते हैं, ऑब्वियसली जनाजे पे जाना चाहिए, जनाजे को फॉलो करना चाहिए जब तक उसको दफना दिया जाए। ये इस्लाम ने प्रैक्टिकल मेथड्स बताए ताकि इंसान जो है अपने आप को करेक्ट कर सके। All of his past sins then flashed before his eyes and he made a firm resolve to repent. अब आगे उनके एक्शन देखें। डिटर्मिनेशन कर ली, लेकिन उसके लिए एक्शन क्या लिया? वो एक्शन क्या था? Turning his gaze towards the sky, he said, "My Lord, I now turn to you in complete submission, so accept me and have mercy upon me." बहुत खूबसूरत अल्फाज। अल्लाह से कहा कि अल्लाह, मैं फाइनली ये इरादा रखता हूँ कि मैं सारे गुनाह छोड़ूंगा, कंप्लीटली सबमिट करता हूँ आपके आगे, इसलिए कबूल करें, मुझे कबूल करें अपने रास्ते में और मुझ पर रहम करें। अल्लाह से रहम मांगे, क्योंकि स्ट्रेंथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नो पावर नो स्ट्रेंथ एक्सेप्ट फ्रॉम अल्लाह। अगर रहम नहीं आएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। विद अ कंप्लीटली चेंज्ड हार्ट एंड स्टेट ऑफ माइंड, दिनार वेंट टू हिज मदर एंड सेड, मदर, what does a master do when he captures his slave who had run away from him? अम्मी, एक मास्टर क्या करता है उस गुलाम के साथ जो भाग जाए? तो मदर ने कहा, to punish him the master provides him with coarse clothing and low quality food and he ties his hands and feet so that he does not take another attempt to escape. मदर ने ये बताया। अब ये भी रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन उस शख्स का तकवा आप देखें, उस शख्स की डिटर्मिनेशन देखें टू अवॉइड सिन, कि उन्होंने अपने आप को रोज़ाना बांधना शुरू कर दिया रात के टाइम। कहते हैं कि मदर मुझे बांध दे और मुझे खाने पीने को आपने कुछ नहीं देना। ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, इसको साइकोलॉजी की लैंग्वेज में, ये जब आप ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ते हैं ना, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो जाहिर है कि कुछ लोग क्या करते हैं, गुनाह ऐसे छोड़ते हैं कि वो कहते हैं कि अगर मुझसे गुनाह हुआ तो मैं 500 रुपया सदका करूँगा। ये रीइंफोर्समेंट है ना कि अब आपको 500 रुपया देना पड़ेगा। इसीलिए कुरान में भी है ना कि कसम अगर तुम तोड़ो, अल्लाह की कसम छोटी चीज़ नहीं है, अगर तुमसे टूट जाती है तो फिर 10 भूखों को खाना खिलाओ कफ़ारा, या 10 लोगों को क्लोथिंग दो, या फिर ये है कि 3 दिन के कॉन्सेक्टिव रोज़े रखो। अब ये खाना खिलाने का मतलब है खुद बाहर जाओ, खाना परचेज करो और उनके सामने पेश करो, उन लोगों के सामने, ताकि तुम्हारे लिए रीइंफोर्समेंट है कि आइंदा नहीं फिसलना, वरना फिर ये मुझे जो है वो करना पड़ जाएगा। तो यही बात है कि उन्होंने नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अपने आप को दी, रोज़ाना बांध लेते हैं। आप सोचें आज के दौर में रात के टाइम को गुनाह करता है और ये करना शुरू कर दे, वो अपने दोस्त को मुझे बांध दिया करो रात। और वल्लाही मैंने यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में हम रहते थे, तो मेरा एक जूनियर था, वो मेरे कमरे में आके सोता था। तो मैं थोड़ी सी मुझे चिढ़ भी होती थी जाहिर है, क्योंकि वहाँ पे सिंगल हॉस्टल्स हैं। तो लेकिन ये कि आई फाउंड आउट कि ये ऐसे क्यों करता है, तो मुझे पता लगा कि ये गुनाह से बचने के लिए ऐसे कर रहा है। डिटर्मिनेशन है ना, उसको क्या पड़ी, रात को गुनाह करता है, लेकिन ये कि उसने एक स्टेप लिया कि नहीं मुझे यहाँ पर आकर जो है वो सोना है, मैं बच जाऊँगा। ओके, तो पीपल टेक दिस एक्शन। तो वो ये करते रहे यहाँ तक कि वो इतने वीक हो गए, पेल पड़ गए, टर्निंग वैन एंड पेल, दिनार्स बॉडी स्लोली वेस्टेड अवे, नॉट बीइंग एबल टू हियर, सीइंग हिम इन दैट पिटिएबल स्टेट। उनकी वालदा बहुत कहती थी, बी ईजी ऑन योर सेल्फ, बी ईजी ऑन योर सेल्फ। अगेन ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन दिस शोज हिज रिजॉल्व एंड हिज रिग्रेट, उनका रिमोर्स कि नहीं मैंने वेस्ट कर दी अपनी लाइफ, और वो इस्तगफार करते रहते थे। शी लेफ्ट हिम देन एंड रिटर्न टू क्राइंग, वर्शिपिंग एंड रिसाइटिंग द कुरान। वन नाइट एज ही वाज रिसाइटिंग द कुरान ही केम अक्रॉस दिस वर्स। कुरान पढ़ते थे, इस हालत में कुरान की तिलावत करते थे, तो ये कुरान की आयत उनके सामने गुजरी। So by your Lord, O Muhammad, we shall certainly call all of them to account for all that they used to do. ए नबी, आपके रब की कसम के हम इन लोगों की पकड़ करेंगे, हम इनको अकाउंटेबल ठहराएंगे जो भी ये करते रहे। अल हिजर, सूरह हिजर की आयत नंबर 92 और 93। As he contemplated the meanings and implication of these verses, he cried with such intensity that he fainted. और उसके बाद वाक़या है कि उनकी डेथ हो जाती। यानी अल्लाह का ऐसा खौफ तारी होता है ये वर्स पढ़ के कि अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हें अकाउंटेबल ठहराऊंगा जब तुम मेरे सामने आओगे, कि ही फेंटेड और उसकी डेथ हो जाती है। और आफ्टर शी फिनिश वॉशिंग हिज बॉडी,
गुस्ल दिया. Dinar's mother prepared him for his funeral. She then went out and made the announcement, "O people, come to the funeral prayer of one who has been killed by the fear of hellfire." ऐलान किया कि आओ लोगों, उस शख्स का जनाजा अटेंड करो जिसको हेल फायर के फियर ने मार दिया. और हिस्ट्री इस बात की गवाह है, किताब में लिखा हुआ है कि दूर दराज कोनों से लोग उसका जनाजा अटेंड करते हैं. एक अननोन शख्स, गुनाहगार शख्स, और ये उसके लिए खुशखबरी है कि दूर दराज इलाके से लोग उसका जनाजा अटेंड करने आते हैं और उसका जनाजा बहुत बड़ी गैदरिंग बन जाता है. इतनी बड़ी गैदरिंग के लोग आंसू बहा रहे हैं, लोग दुआएं कर रहे हैं, लोग उसकी मगफरत तलब कर रहे हैं. ऑन द सेम नाइट दैट हिज फ्यूनरल वाज हेल्ड, वन ऑफ दिनार्स फ्रेंड्स सॉ हिम इन अ ड्रीम अटायर्ड इन अ ग्रीन रोब. ये बहुत कॉमन बात है, ये बहुत अल्लाह की तरफ से कॉमन साइन होता है कि जब एक इंसान फौत हो जाए तो उसके किसी चाहने वाले को वो ख्वाब में आता है. इट इज़ वेरी कॉमन, और ये अल्लाह की तरफ से बशारत होती है. अटायर्ड इन अ ग्रीन रोब, Dinar was prancing around in paradise all the while reciting this verse. जिस वर्स को सुन के फौत हुए थे वही वर्स जन्नत में वो रिसाइट कर रहे थे और खुशी खुशी फिर रहे थे. तो ये बड़ा ज़बरदस्त मोटिवेशनल वाक़या है. और फिर उनसे पूछा गया कि ड्यूरिंग द ड्रीम हिज फ्रेंड हर्ड हिम से, उनके दोस्त ने सुना उन्हें ड्रीम में कहते कि बाय हिज माइट एंड मैजेस्टी ही आस्क्ड मी अबाउट माय डीड्स. अल्लाह ने मुझसे मेरे अमाल का पूछा. हैविंग मर्सी ऑन मी ही फॉरगेव मी एंड पार्डन मी. लो कन्वे न्यूज़ ऑफ दिस टू माय मदर. मेरी वालदा को बता दो कि अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया. ब्यूटीफुल. एक और वाक़या आपको सुनाते हैं इंशाल्लाह, फिर जो है वो हम वाइंड अप करते हैं. अ राइटियस मैन वाज वंस आस्क्ड टू टेल द स्टोरी ऑफ द मोस्ट पिवटल मोमेंट ऑफ हिज लाइफ. एक नेक आदमी से पूछा गया कि आप चेंज कैसे हुए, कोई ऐसा वाक़या बताएं मोस्ट पिवटल के जिसने आपको चेंज कर दिया, कंप्लीटली जो है वो तब्दील कर दिया. ही started to think and then he said, his answer was, when I was a young man I would not hesitate to perpetrate any sin that was made available to me. उन्होंने कहा कि जब मैं एक नौजवान था तो जो गुनाह की मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती थी मैं कर बैठता था, यानी मेरे में कोई शर्म नहीं थी. Then one day I saw a young woman who was perhaps the most beautiful woman I had ever seen. और फिर मेरी नज़र एक खूबसूरत औरत पे पड़ी और बहुत खूबसूरत थी. Much tempted by her, मैं टेम्प्ट हुआ उसकी ब्यूटी से. I indicated to her that I wanted her to approach me. जाहिर है कि उन्होंने बदकारी करने की इंटेंशन शो की. She seemed nervous, but I thought that she would probably agree to satisfy my sexual desires for money. उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि पैसा लगाऊंगा तो ये मामला हो जाएगा. She approached me with what seemed to be a great deal of trepidation, यानी fear, and when she actually stood before me, she looked extremely terrified. कि जब वो औरत मेरे सामने आई तो वो कांप रही थी और बहुत ज़्यादा कांप रही थी. तो मैंने उससे पूछा कि ऐसी क्या बात है कि तुम कांपने लग गई. तो उसने कहा कि बाय अल्लाह ओ माई ब्रदर, या अखी वल्लाही, नेवर बिफोर दिस डे हैव आई ऑफर्ड माई बॉडी इन दिस वे. उसने कहा कि मैंने आज तक ऐसी कोई हरकत नहीं की कि मैंने अपनी बॉडी ऑफर कर दी है. डायर नीड इट व्हाट हैज़ ड्रिवन मी टू दिस. ये बहुत ही डायर नीड है जिसकी वजह से मुझे ये मामला करना पड़ रहा है. फॉर आई हैव 3 daughters, मेरी 3 बेटियां हैं. हु हैव नॉट ईटन अ सिंगल मॉर्स ऑफ फूड फॉर 3 days नाउ, और उन्होंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है. इट वॉज पिटी फॉर देम दैट ब्रॉट मी टू दिस लोएस्ट पॉइंट इन माई लाइफ. उस औरत ने अपनी मजबूरी बयान की. अब ये जो शख्स थे ये दिल के अच्छे थे, गुनाह की तमन्ना थी लेकिन दिल के अच्छे थे. इन्होंने जब उस औरत को ये कहते सुना तो इनकी आंखों से आंसू आ गए और इन्होंने अल्लाह को कहा कि मैं कितना बदबख्त हूँ कि मैं एक औरत की मजबूरी का फ़ायदा उठा के उसके साथ जो है वो गुनाह का अमल करना चाहता हूँ. उसी वक्त वो उस औरत के घर गए, उसे कुछ पैसे दिए और उसके बच्चों के सर पे हाथ रखा और वापस आ गए. और अल्लाह को ये अमल उनका बहुत पसंद आया. फिर जब वो घर पहुँचे तो उन्होंने अपनी मदर को कहा कि बाय अल्लाह, वो अपने घर गए और उन्होंने अपनी मदर को कहा कि मदर मैंने ये अमल किया है. तो मदर उनकी बड़ी अक्लमंद थी और ज़ाहिर है मदर को पता था ये गुनाह बहुत करता है. तो मदर ने एक काम किया हुआ था. मदर ने कहा कि मैंने तेरे लिए ना एक बुक बनाई हुई है, उस बुक में तेरे सारे ईवल डीड्स हैं. तो वो बड़ा हैरान हुए कि अच्छा आप मेरे ईवल डीड्स नोट करती हैं. तो उन्होंने कहा जाओ वो बुक खोलो, लेकिन उस बुक में जाकर ये अपना एक अच्छा अमल लिखाओ. तो अच्छी बात है, तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा, रिकॉर्ड में आ जाएगा, जाओ ये अच्छा अमल वहाँ जाके लिखाओ, लेकिन उस बुक को खोल के ज़रूर देखना. जब वो आए तो बुक को खोल कर देखा तो बुक सारी खाली थी सिवाय पहले पेज के जिस पे लिखा हुआ था
قرآن کی یہ آیا ان الحسنات یذہبن السیئات ویریلی دا گڈ ڈیڈز ریموو آل دی ایول ڈیڈز. کتنی عقل مند عورت تھی. یعنی اس نے اپنے بیٹے کو لیسن دیا کہ تمہاری جو بک آف ایول ڈیڈز ہے وہ خالی ہے تمہارے اس ایک نیک عمل کی وجہ سے. تمہارا ایک نیک عمل نے تمہارے سارے اعمال جو ہے وہ ختم کر دی, سارے برے عمل. دیکھیں دس از کالڈ ایکسپیرینشیل لرننگ, کہ اس نے کتاب کے تھرو سکھایا اپنے بیٹے کو. اس آیت کو لکھا ہوا تھا سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے, ایٹ دیٹ ویری مومنٹ آئی ریز مائی ہینڈس ٹو دا اسکائی اینڈ سیڈ بائی یور مائٹ اینڈ میجسٹی مائی لارڈ نیور اگین ول آئی ڈس اوبے. تو یہ ان کے لیے پیوٹل ترین مومنٹ تھا, کس طرح ایک عورت کے تھرو وہ دین کی طرف آئے. اس عورت کے الفاظ نے انہیں ہٹ کیا, اور ظاہر ہے کہ ایسا ہٹ کیا کہ والدہ کو آ کر پتا ہے, والدہ بھی آگے سے عقل مند ترین خاتون تھی. اور اس کے بعد جب انہوں نے آیت دیکھی رونے لگے, اور پھر اللہ کو کہا کہ اللہ بس آج کے بعد جو ہے میں تمام گناہوں کی توبہ کرتا ہوں, اور آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. تو یہ بہت سے واقعات ہیں, ٹائم الاؤ نہیں کرتا.